سال میں جس طریقے سے اس حکومت نے پاکستان کی معیشت کو تباہ کیا ہے، پچھلے 3-3.5 سالوں میں جس طریقے سے قرضے لیے گئے ہیں، پچھلے 3 سال سے جس تیزی کے ساتھ غربت میں اور بے روزگاری میں اضافہ ہوا ہے، یہ وہ لوگ تھے جو کہتے تھے کہ پاکستان کی ہر مشکل کا حل ہمارے پاس ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے تھے کہ پاکستان کی ہر مشکل کا حل ہمارے پاس ہے اور اس کے لیے ہمارے پاس ایک بہترین منصوبہ ہے، اور پھر اس منصوبے پر، اس پلان پر عمل درآمد کرنے کے لیے ہمارے پاس بہترین لوگ دستیاب ہیں۔ کہاں گیا وہ منصوبہ اور کہاں گئے وہ لوگ اور کہاں گئے وہ دعوے اور وہ وعدے؟ یہ وہی وزیر اعظم ہے جو کہتے تھے کہ ملک میں مہنگائی اس لیے آتی ہے کہ حکومت جب کرپشن کرتی ہے تو اس سے مہنگائی آتی ہے۔ آج اگر گستاخی نہ ہو تو ہم یہ پوچھنا چاہیں گے کہ پاکستان کی تاریخ میں اتنے کم عرصے میں اتنی مہنگائی کبھی نہیں آئی، تو آج ہمیں یہ بتایا جائے، ہمیں جواب دیا جائے کہ ہم ان کو پھر آج ایماندار کہیں یا پھر ہم ان کو کرپٹ کہیں۔ کیونکہ آج جب پہلے ہی سے معیشت پر بہت دباؤ تھا، پہلے ہی سے لوگ پریشان تھے، IMF کے کہنے پر ایک منی بجٹ لایا گیا، اس منی بجٹ کو پارلیمنٹ میں بلڈوز کیا گیا، اس منی بجٹ کی وجہ سے 350 ارب روپے کے نئے ٹیکسز آ گئے۔ اس منی بجٹ کے پاس ہوتے ہی بجلی کی قیمتوں کو بڑھایا گیا، اس منی بجٹ کے پاس ہوتے ہوئے ہی دوبارہ پیٹرول کی قیمتوں کو بڑھایا گیا، اور اب گیس کی قیمت کو بڑھانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ باہر سے جو گیس امپورٹ کی جا رہی ہے، یعنی LNG، اس کی قیمت کو مقامی گیس کی قیمت کے ساتھ مرج کیا جا رہا ہے، یہ کوشش ہے۔ اور جس طرح میں نے پہلے کہا کہ LNG بلوچستان کی اور پختونخوا کی ضرورت نہیں ہے اگر ہمیں اپنی پورے حصے کی گیس دی جائے، لیکن اگر یہ فیصلہ یہ لوگ کرتے ہیں کہ LNG کی قیمت کو مقامی گیس کی قیمت کے ساتھ ملا کر یہ ٹیرف مقرر کریں گے، یعنی گیس کی قیمت مقرر کریں گے، اس کے نتیجے میں کم از کم 30-40% گیس کی قیمتیں بڑھیں گی۔ اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سراسر زیادتی ہے۔ پاکستان کی معیشت مزید بوجھ اٹھانے کے قابل نہیں ہے۔ جب آپ کی معیشت کے انڈیکیٹرز اور صورتحال خراب ہوتی ہے تو ان حالات میں آپ مراعات دیتے ہیں، آپ انسینٹیوز دیتے ہیں تاکہ معیشت کو تھوڑا سا سہارا ملے، آپ مزید بوجھ نہیں ڈالتے۔ آپ کے لوگ جب مہنگائی سے پریشان ہوتے ہیں تو آپ اس پریشانی کو کم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، بجائے اس کے کہ IMF کے کہنے پر آپ ان پر مزید بوجھ ڈال دیں۔ وہ پارلیمنٹ کے اندر بھی ہم نے اس کی مخالفت اور مذمت کی، اور پارلیمنٹ سے باہر بھی ہم اس کی مذمت اور مخالفت کرتے ہیں۔
ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آئی ایم ایف کی وہ شرائط جو پاکستان اور پاکستان کی معیشت کی مفاد میں نہیں ہے ان کو قطعاً نہیں ماننا چاہیے. $1 ارب کے لیے ہمیں اپنی معاشی خود مختاری کو داؤ پر نہیں لگانا چاہیے. $1 ارب کے لیے ہمیں لوگوں کا معاشی قتل عام نہیں کرنا چاہیے. اور اب تو صورتحال یہ ہو گئی ہے کہ پی ٹی آئی کے اندر سے بھی لوگ اب آوازیں اٹھانے لگے ہیں، کیونکہ انہوں نے بھی جا کر پھر لوگوں کا سامنا کرنا ہے. ان سے بھی لوگ سوال کرتے ہیں. تو اب تو وہ بھی چیخ اٹھے ہیں، ان کے اپنے لوگ، ان کے اپنے ممبران، ان کے اپنے وزراء، پارٹی کے اندر سے اب یہ صورتحال پیدا ہو گئی ہے. دوسری بات جو میں ضرور یہاں پر کرنا چاہوں گا، جس کا تعلق صرف بلوچستان سے نہیں ہے، پورا خطہ، پورا ملک، بلوچستان اور پختونخوا بالخصوص. پچھلے کچھ عرصے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ بدقسمتی سے دہشت گردی اور دہشت گرد پھر سر اٹھانے لگے ہیں. ہم دیکھ رہے ہیں کہ مختلف واقعات رونما ہو رہے ہیں. کہیں پر سیکیورٹی فورسز کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، کہیں پر پولیس کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، کہیں پر ہماری باقی جو لا انفورسمنٹ کے ادارے ہیں، فرنٹیئر کنسٹیبلری ہے، لیویز ہے، ان کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. پولیو ٹیمز کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، عام شہریوں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، لوگوں کو اغوا کیا جا رہا ہے، لوگوں سے تاوان مانگا جا رہا ہے. میرے خیال سے کم از کم میں تو فلور آف دا ہاؤس یعنی اسمبلی کے اندر بھی اور پارلیمنٹ سے باہر بھی پچھلے سال سے یہ چیخ رہا ہوں کہ خدا کے لیے اس طرف توجہ دے، اس طرف توجہ دے. ایسا نہ ہو کہ خدا نہ خواستہ ہم پھر پوائنٹ آف نو ریٹرن پہ پہنچ جائیں، جہاں سے پھر ہم اگر نکلنا بھی چاہے تو ہم نہ نکل سکے. نیشنل ایکشن پلان کہاں گیا؟ کیا بنا اس کا؟ کتنا اس پہ عمل درآمد ہوا؟ کتنا نہیں ہوا؟ نہیں پتا ہمیں. نیشنل سیکیورٹی پالیسی بنائی گئی، وزیر اعظم نے اعلان کیا بڑے فخر اور اطمینان کے ساتھ کہ جی پہلی دفعہ پاکستان کی نیشنل سیکیورٹی پالیسی بنی ہے. اب نیشنل سیکیورٹی پالیسی، اس کا اگر اردو میں ترجمہ صحیح کیا جائے، میرے خیال سے میری اردو تھوڑی سی کمزور ہے، تو میرے خیال سے نیشنل کا ترجمہ ہوگا قومی تحفظ پالیسی ہوگی، بالکل قومی سلامتی پالیسی ہوگی. تو اب سے سب سے پہلے تو میرا سوال یہ ہے کہ یہ قومی کہاں سے ہو گئی، یہ نیشنل کہاں سے ہو گئی؟ قوم کی نمائندگی پارلیمنٹ کرتی ہے. آیا اس پالیسی کو منظور کرنے سے پہلے پارلیمنٹ لایا گیا؟ پارلیمنٹ میں کوئی اس پر بحث، کوئی ڈیبیٹ کی گئی؟ پارلیمنٹ میں بیٹھے باقی سیاسی جماعتوں کی رائے لی گئی؟ نہیں. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ نیشنل سیکیورٹی پالیسی
وہ جو انگریزی میں کہتے ہیں کہ یہ نان سٹارٹر ہے، یہ نیشنل ہے ہی نہیں. ہاں اس کو اگر عمران سیکیورٹی پالیسی کہتے ہیں یا پی ٹی آئی سیکیورٹی پالیسی کہتے ہیں تو کہہ لیں، لیکن یہ نیشنل سیکیورٹی پالیسی نہیں ہے. حکومت سے مجھے توقع نہیں ہے، ریاست سے میں یہ مطالبہ کروں گا کہ اگر ریاست چاہتی ہے کہ حقیقت میں پاکستان کی کوئی قومی سلامتی پالیسی بنے تو پھر جو بھی تجاویز ہیں وہ تجاویز پھر پارلیمنٹ لائیں، سیاسی قیادت کے سامنے رکھیں، سیاسی پارٹیز کے سامنے رکھیں، بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ عوام کے سامنے رکھیں تاکہ ایک اوپینین اس پہ بن سکے، ایک رائے اس پہ قائم ہو سکے. وہ ہوگی پھر ہماری نیشنل سیکیورٹی پالیسی. اور اگر ہم اسی طریقے سے پالیسیز بناتے رہے تو اس کا انجام بھی انہی ناکام پالیسیز کی طرح ہوگا جو اس سے پہلے مشاورت کے بغیر بنائی گئی، اونرشپ کے بغیر بنائی گئی، اور پھر ان پالیسیز کا کوئی فائدہ نہیں ہوا. آج سے 40 دنیا کی دو بڑی قوتیں آپس میں الجھ پڑی. ان کی آپس کی لڑائی تھی افغانستان کی سرزمین پر لڑی گئی اور ہم اس پرائی جنگ میں شامل ہو گئے. اس وقت جب ہمارے بزرگوں نے کہا کہ یہ پرائی جنگ ہے تو ان کو غدار کہا گیا، ان پر کفر کے فتوے لگائے گئے. 40 سال بعد سب نے سمجھا، سب نے جانا، سب نے مانا کہ ہاں وہ غلطی تھی، وہ پرائی جنگ تھی، ہمیں اس میں ملوث نہیں ہونا چاہیے تھا. اب میں صرف اشارتاً یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک اور جنگ اس وقت ہمیں نظر آ رہی ہے. اس خطے میں کس کا انفلوئنس اور کس کا اثر زیادہ ہوگا؟ کوئی اپنے اثر اور انفلوئنس کو بڑھانے کی کوشش کر رہا ہے اور کوئی اور اس انفلوئنس کو کم کرنے کے لیے اور ان کا راستہ روکنے کی کوشش کر رہا ہے. اور بیچ میں ہم پھنس کے رہ گئے ہیں. اگر اس میں مزید اضافہ ہوتا ہے، یہ جو اس وقت ایک صورتحال بنتی نظر آ رہی ہے، تو یہ مشکل بھی ہمیں پیش آئے گی، اس لیے کہ اللہ نہ کرے لیکن پھر وہ جو کانفلکٹ ہوگا وہ بھی بدقسمتی سے ہماری سرزمین پر ہوگا اور اس کے منفی اثرات بھی پھر سب سے پہلے ہمارے لیے ہوں گے. تو اس لیے پھر آج پھر میں ریاست سے یہ مطالبہ اور تقاضا کروں گا کہ اس طرف بھی توجہ دی جائے. یہ نہ ہو کہ ہم ایک دفعہ پھر ایک پرائی جنگ میں پھنس کے رہ جائیں اور ایک بار پھر ہمیں بھاری نقصان اٹھانا پڑے. میں افغانستان کے حوالے سے ANP ہم فکر مند ہیں. ہم فکر مند ہیں اس لیے کہ ہمسایہ ملک ہے،
ہم فکر مند ہیں اس لیے کہ افغانستان سے اچھی خبریں نہیں آ رہی. ہم فکر مند ہیں اس لیے کہ افغانستان کو اس وقت ایک سنگین مالی اور اقتصادی بحران کا سامنا ہے. ہم فکر مند ہیں اس لیے کہ خبریں آ رہی ہیں کہ وہاں پر کچھ لوگ اس حد تک مجبور ہو گئے ہیں، اللہ معاف کرے، کہ وہ اپنے بچوں کو بیچ رہے ہیں. ہم فکر مند ہیں اس لیے کہ معلومات آ رہی ہے کہ وہاں پر کچھ لوگوں کو 2 وقت کا کھانا بھی دستیاب نہیں ہے. ہم فکر مند ہیں اس لیے کہ ابھی بھی وہاں پر مختلف واقعات پیش آ رہے ہیں جس میں ابھی بھی لوگ مارے جا رہے ہیں، لوگ شہید ہو رہے ہیں. ابھی بھی وہاں پر مکمل امن بحال نہیں ہوا. ANP کی اپنی کوئی وہاں پر ذاتی خواہش نہیں ہے، ہماری اپنی وہاں پر کوئی پرسنل لائکس اور ڈس لائکس نہیں ہے. ظاہری بات ہے کہ افغانستان کے لیے بہتر یہی ہوگا کہ وہاں پر جو بھی حکومت ہو وہ افغان عوام کی حمایت یافتہ حکومت ہو، وہ افغان عوام کی نمائندگی کرے، وہ پورے افغانستان کو ساتھ لے کر چلے. اور ابھی تک وہاں پر وہ ماحول مکمل طور پر بنتا ہوا نظر نہیں آ رہا، لیکن کم از کم آج اس موقع پر بین الاقوامی دنیا سے یہ گزارش ہوگی کہ افغان عوام کو اکیلا نہ چھوڑے. افغانستان کی عوام کی مشکلات کی طرف توجہ دیں. اگر توجہ نہ دی گئی تو ان بیچاروں کے ساتھ جو ہوگا وہ تو ہوگا، لیکن اگر افغانستان ڈی سٹیبلائز ہوتا ہے خدا نخواستہ اور اس سے زیادہ ڈی سٹیبلائز ہوتا ہے تو اس کے نتیجے میں سب سے زیادہ متاثر ہوں گے ہم، پاکستان. اور صرف ہم متاثر نہیں ہوں گے، یہ پورا خطہ متاثر ہوگا. میں آخر میں اپنی پارٹی کی طرف سے موجودہ حکومت کی کارکردگی کو، رویے کو دیکھتے ہوئے، جو ان کے رویے ہیں، جو ان کی کارکردگی ہے، جو ان کی ناکامیاں ہیں، جس طرف یہ پاکستان کو لے کر چلے گئے ہیں، میرے خیال سے اب یا ملک بچے گا یا یہ حکومت بچے گی. اب فیصلہ کرنا ہوگا کہ پاکستان کو بچانا ہے یا پھر عمران صاحب کو بچانا ہے. عمران صاحب کو لانے کے بعد اور 3 سال سے زیادہ عرصے میں ان کو بچاتے بچاتے تو یہ حال ملک کا ہو گیا ہے. اب میرے خیال سے وقت آ گیا ہے کہ اب فیصلہ کرنا ہوگا، کیونکہ دونوں کو نہیں بچایا جا سکتا، ایک کو بچایا جا سکتا ہے. تو کم از کم عوامی نیشنل پارٹی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ملک سب سے پہلے، پاکستان کا مفاد سب سے پہلے، ملک کی سلامتی، ملک کی معیشت، یہ سب سے پہلے. اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اب وقت آ گیا ہے کہ اب ملک کو بچایا جائے.
اور ملک کو بچانا ہے تو پھر میری بات شاید کسی کو اچھی نہ لگے، پھر شاید عمران نہیں بچیں گے، اور اس کے لیے میرے خیال سے یہ 3-4 مہینے بڑے ہی نہایت ہی اہم ہیں، اور میرے خیال سے آخر میں اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ ہمیں جانا ہوگا الیکشن ریفارمز کی طرف، الیکشن اصلاحات کی طرف، ہر طرح ہر قسم کی مداخلت سے پاک الیکشنز، فیئر فری ٹرانسپیرنٹ الیکشنز، تاکہ پاکستانی عوام کو موقع ملے کہ وہ فیئر فری اور ٹرانسپیرنٹ الیکشنز کے نتیجے میں فیصلہ کر سکے۔ میں آپ سب کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ آپ نے اتنے صبر و تحمل کے ساتھ مجھے سنا، مجھے یہ موقع فراہم کیا، اور اگر کوئی آپ کے کویسچنز ہیں